السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے اس کے ایپیسوڈ نمبر 29 میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم جانیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ 29ویں پارے میں ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو یہ ایک سیریز چلی تھی رمضان کے مہینے کی کہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کے 30 ایپیسوڈ آئیں گے 30 پاروں کے، لیکن چونکہ 29 روزے ہو گئے اور پھر آگے بات بڑھی نہیں، 2 دن کی چھٹی ہو گئی، تو اب انشاءاللہ یہ کنٹینیو کر کے پھر اس کے بعد کوئی اور سیریز، اگر آپ کے ذہن میں کوئی چیز ہو، کسی پرٹیکولر ٹاپک پہ آپ ویڈیوز چاہتے ہیں اور سیریز چاہتے ہیں تو پھر آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے 29ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوه۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ جب انسان پاس ہو جاتا ہے تو اس کو کیا ملتا ہے، جب انسان فیل ہو جاتا ہے تو اس کو کیا ملتا ہے۔ ہم اپنی دنیا کی زندگی میں اس کا جائزہ لیتے رہتے ہیں کہ جیسے بچہ ہوتا ہے، اسکول پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد میں جب اس کا داخلہ 10ویں میں ہوتا ہے تو 10ویں کے ایگزام اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ ہم نے آج سے کچھ سال پہلے ایسی خبریں آتی تھی کہ وہ فلاں 10ویں میں فیل ہو گیا تو اس نے اپنے آپ کو خودکشی کر لی، پھانسی چڑھا لی، یہ ساری چیزیں سننے آتی تھیں۔ آج کل تو یہ معاملہ سننے نہیں آ رہے، اس وجہ سے وہ جو کچھ بھی قانون لاگو ہو چکے رہیں گے، لیکن یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز جو بیان فرمائی ہے کہ یہ تو دنیا کے ایگزام تمہارے ایک دم نارمل سی چیزیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہے، لیکن آخرت کا جو ایگزام ہے، جو فائنل ایگزام تمہارا ہونے والا ہے اس زندگی کا، وہ بہت امپورٹنٹ ہونے والا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آسمان پھٹ جائے گا تو وہ جو دن ہوگا نا، وہ دن بہت ہی ہولناک ہوگا، اور پھر اس دن جب نام اعمال کھولے جائیں گے سب کے، جس نے جو کچھ کرتوت کی رہیں گی سب کے سب اس کے سامنے آ جائیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، تم سے کوئی چیز چھپی نہیں ہوگی۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاس ہونے والوں کا حال بیان کیا کہ جب کوئی انسان اللہ کے ایگزام میں پاس ہو جائے گا تو اس کے کیا حالات ہو گئے۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، یعنی جو پاس ہو گیا تو وہ چیخے گا، چلائے گا اور ساری انسانیت سے کہے گا کہ اے لو میرا نام اعمال پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میں حساب دینے والا ہوں۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، اللہ فرماتے ہیں وہ ایسی زندگی میں ہوگا جس زندگی سے وہ راضی ہوگا، فی جنت عالیہ، عالی جنت میں، قطوفها دانیہ، پھل اس کے سامنے لگے ہوئے، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ایسی زندگی جس زندگی سے انسان راضی، پھر اس زندگی کا آپ کیا اس کو کہتے ہیں نا، اب اس زندگی کی لگژریس آپ سوچیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہاں پہ صرف 2 اعلان ہو گئے، کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، ہنیئا، پیٹ بھر کے سیر ہو کر، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ بدلہ ہے ان خالی دنوں کا جو تم نے دنیا میں گزارے اور جن خالی دنوں میں تم نے نیک اعمال کر کے آئے ہیں۔ یہ حالات اللہ تعالیٰ نے بیان کے پاس ہونے والوں کے، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالات بیان کیے فیل ہونے والوں کے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، کہ جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا، یعنی جو فیل ہو گیا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، تو چیخ کر کہے گا کہ کاش، ہے افسوس، لم اوت کتابیہ، کاش میرا حساب کتاب ہی نہ لیا جاتا، ولم ادری ما حسابیہ، مجھے نہیں پتا حساب کتاب کیا ہونے والا بھی تھا یا نہیں، یا لیتہا کانت القاضیہ، افسوس ہے جو کچھ ہوا، ما اغنى عنی مالیہ، میں نے میرے مال کی خاطر، میں نے بینک بیلنس کی خاطر، میں نے اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کی خاطر اللہ کی نافرمانیاں کی، اللہ کے احکامات کو توڑا، قرآن سے منہ موڑا، رسول کی تعلیمات کو چھوڑا، لیکن وہی میرا مال میرے کچھ کام نہیں آیا، ہلک عنی سلطانیہ، میرا مال، نہ میری حکومتیں، نہ میرا کاروبار، نہ میرے گھر تجارت کچھ کام نہیں آئی، خذوہ فغلو، اللہ فرماتے اعلان ہوگا کہ اس کو پکڑ لو، ثم الجحیم صلو، اور جہنم رسید کر دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 زنجیروں میں اس کو پکڑ کر جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہیں کہ تمہارا رزلٹ ہونے والا ہے، تمہارا ایگزام ہونے والا ہے، یہ تمہاری زندگی میں ایگزام ہو رہا ہے، تمہارا جو رزلٹ ہوگا
وہ بہت ہی خطرناک ہوگا. اگر تم اس ایگزام میں وہاں پہ جو سوالات ہوگے اس ایگزام میں اگر تم پاس ہو گئے تو اللہ فرماتے ہیں ایسی زندگی دیں گے جس زندگی سے انسان راضی ہو جائے گا. لیکن اگر تم فیل ہو گئے, اگر تم ناکام ہو گئے, اگر تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو, اللہ کے احکامات کو, اللہ کی فرما برداری کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے کو اپنایا ہوگا, اپنی من مرضی کی ہوگی اور اپنا جسم اپنی من مرضی کے یہ جو نعرے ہیں یہ اس کے مطابق زندگی گزاری ہوگی, تو اللہ فرماتے ہیں پھر جب فیل ہو جاؤ گے وہ حقیقت میں فیل ہوگا. وہ اس فیل میں نہ تم خودکشی کر پاؤ گے, موت کو بھی موت آ جائے گی, پھر نہ تم خودکشی کر پاؤ گے, تم بھاگنا چاہو گے لیکن تمہیں راہ فرار نہیں ملے گی, تم اللہ کے عذاب سے بھاگنا چاہو گے تمہیں راہ فرار نہیں ملے گی. لہٰذا رہتی زندگی میں, رہتے آنکھوں میں, کھلی آنکھوں میں جتنے ہم اپنے اعمال کو, اپنے نام اعمال کو بہتر سے بہتر بنانے کی ہم فکر کر سکتے ہیں اتنی ہمیں فکر کرنی ہے. ورنہ اگر کہیں نہ کہیں ہم سے اگر کچھ کمی بیشی ہو گئی اور اللہ نہ کرے ہمارا نام اعمال دائیں ہاتھ میں پاس ہونے کے بجائے ہمارے نام اعمال میں بائیں ہاتھ میں فیل کا چھپا لگ گیا تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہمارا کیا حل ہوگا. وہاں پر نہ رشتہ داریاں, نہ وہاں پر عہدے کام آئیں گے, نہ وہاں پر مال کام آئے گا. جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا ما اغنی عنی مالیا, جس مال کو کمایا تھا وہ مال بھی کچھ کام نہیں آئے گا. لہٰذا میرے عزیز دوستوں اور میری ماں و بہنوں, ہمیں اپنی زندگی میں اللہ کو راضی کرنے کی خاطر جو کچھ سودا کرنا پڑے وہ سودا ہمیں منظور ہے, اس لیے کہ سودا بہت سستا ہے. اللہ اگر ہم سے راضی ہو گیا تو پھر ہمیشہ کی جو زندگی ہے وہ ہماری بڑی عافیت میں ہوگی, بڑی آسانی میں ہوگی, بڑی خوشگوار ہوگی. اور اگر اللہ ہم سے ناراض ہو گیا تو پھر آخرت کی زندگی میں ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی, آخرت کی منزل کی فکر کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. امید کرتے ہیں آپ کو باتیں سمجھ آ گئی ہوگی. سمجھ آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اپنے دوست احباب تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. اور ایک لاسٹ ایپیسوڈ باقی ہے انشاءاللہ, اس ایپیسوڈ کے بعد میں جو آپ کی ڈیمانڈ ہوگی اس پر انشاءاللہ ویڈیوز بنائی جائیں گی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.